نمل اندھیرے میں چل رہی تھی، اس کے قدم بوجھل تھے۔ کئی رکشے پاس سے گزرے مگر اس نے کسی کو نہیں روکا۔ وہ شہر کی چہل پہل سے بے خبر چہرہ جھکائے چل رہی تھی۔ ہاسٹل اب قریب ہی تھا کیونکہ بند دکانیں نظر آنے لگی تھیں۔ اس کا ذہن اسے صحیح راستہ دکھا رہا تھا۔ سیدھا جا کر دائیں مڑنا تھا اور پھر 2 موڑ کے بعد کشادہ گلی میں اس کا ہاسٹل تھا۔ سڑک پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ پیچھے سے کچھ شور آ رہا تھا لیکن سامنے سب کچھ خاموش تھا۔ اچانک ایک گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ نمل ایک پل کے لیے رکی، سائیڈ پر ہو کر راستہ دیا اور پھر دوبارہ چل پڑی۔ تبھی ایک گہری، سخت اور پراسرار آواز گونجی، مس نمل۔ نمل نے چونک کر چہرہ اوپر کیا۔ گلی کی زرد روشنیوں میں شہد رنگ آنکھوں کا اور گھنگھرالے بالوں والے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ اس کے ہونٹ بھچے ہوئے تھے۔ اس کے سینے پر کوئی شرٹ نہیں تھی۔ مکڑی کے جالے والے ٹیٹو کندھے سے لپٹا تھا۔ نمل کچھ نہ بول سکی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہے، لیکن شایان جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اس نے قدم بڑھا کر نمل کا راستہ روکا۔ نمل کی آنکھوں میں ایک نہ سمجھ میں آنے والا تاثر ابھرا اور پھر اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ کر ختم ہو گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کے سوال پر شایان جھنجھلا گیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، مجھے وہ بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ لڑکا، اس کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی کہ نمل پوری قوت سے چلائی۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ شایان اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ یہ میری ڈیوٹی کے اوقات نہیں ہیں۔ میرے ساتھ جو کوئی بھی ہو، آپ بلا وجہ میرے باپ بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ وہ کوئی بھی ہو میرے ساتھ تھا، اس کا مطلب واضح ہے کہ میں اسے جانتی تھی۔ تو آپ کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ میں پہلے ہی آپ سے تنگ ہوں اور پھر آپ کے ان بے تکے سوالوں سے۔ میں کچھ بھی کروں، میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں اور نہ ہی آپ کو جواب دہ ہوں۔ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ اس نے انگلی اٹھا کر شیرنی کی طرح گرج کر کہا تو فضا میں خاموشی چھا گئی۔ صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر شایان کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ وہ آگے بڑھا، نمل کا بازو دبوچ کر چبا چبا کر بولا، میرے ساتھ اب دوبارہ اس طرح بات نہیں کریں گی آپ۔ نمل نے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا جس کی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے اشتعال بھری نظریں شایان پر جمائیں اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے دھکا دے کر دھاڑی۔ اپنی حد میں رہیں۔ نمل نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا اور شایان ایسے کھڑا تھا جیسے وہ تھپڑ کھانا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں بتا رہی تھیں کہ تھپڑ کا انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے نمل کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس نے ہاتھ نیچے کر کے گہرے سانس لیے۔ مجھے گھر جانا ہے، میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، خدارا مجھے جینے دے۔ آپ نے پہلے ہی میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے، اب مزید اسے عذاب نہ بنائیں۔ آپ پلیز چلے جائیں، پلیز۔ نمل کا لہجہ شکستہ تھا۔ شایان کو لگا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نمایاں ہو رہے تھے، پلکوں کے گوشے بھیگ گئے تھے اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ شایان نے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ شایان کی آنکھوں میں جو غصہ اور شدت تھی وہ دم توڑ گئی۔ وہ آگے بڑھا، نمل کے کاندھے کو چھونے لگا لیکن رک گیا۔ مس نمل، وہ مدھم آواز میں بولا، لیکن نمل جیسے اسے سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے جینے دے، میں کہاں جاؤں؟ مجھے سکون نہیں ملتا، میرے مسئلے ختم نہیں ہوتے، میں مر جاؤں، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ وہ بکھری ہوئی آواز میں آنسوؤں کے ساتھ کہتی ہوئی شایان کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ شایان نے پلٹ کر اسے دیکھا جو شوخ اور چنچل تھی لیکن اب بالکل مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شایان کو قصوروار کہہ رہی تھی۔ شایان نے کتنا کچھ بدل لیا تھا لیکن پھر بھی وہ اس بات پر توجہ نہیں دے رہی تھی۔ شایان کے دل میں ایک ٹیس اٹھی جو پورے بدن میں پھیل گئی۔ نمل کا وجود اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا اور شایان نے بے بسی سے گاڑی پر لات رسید کی۔ اسے ابھی بھی اس کا جواب نہیں ملا تھا کہ وہ لڑکا آخر کون تھا۔
وہ اپنے کمرے میں اسی حالت میں بستر پر لیٹا تھا جس میں وہ نمل سے ملنے گیا تھا۔ لیپ ٹاپ میں نمل کی آج کے پورے دن کی مختلف جگہوں پر لی گئی تصویریں سلائیڈ کی صورت میں چل رہی تھیں۔ جس رات اس نے نمل کی پروفائل پکچر دیکھی تھی، اسی رات اس نے ایک آدمی کو نمل کے پیچھے لگایا تھا جو نمل کی تصویریں لے کر اسے بھیجا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت نمل کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن جو کچھ نمل نے آج اسے کہا تھا، اس بات سے وہ یہ اندازہ کر چکا تھا کہ نمل کے دل میں جگہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ پر جو بھی ہو، اب میرے لیے پیچھے ہٹنا مشکل ہے، میں اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، اس نے خود سے کہا اور اپنی توجہ اسکرین کی طرف کر لی جس پر ابھی تک نمل کی تصویریں چل رہی تھیں۔ صبح کی کرنیں ایسے پھسل کر زمین پر بکھر رہی تھیں جیسے کسی کنواری کی ریشمی زلفیں ہوں جن کا شوخ پن عروج پہ ہوتا ہے۔ شایان کے بنگلے کے اندرون میں نیم اندھیر، پر اسرار ٹھنڈک اور خاموشی تھی۔ زیبا صوفے پہ بیٹھی تھی، قد آدم کھڑکیوں سے پردے ہٹے تھے، ان سے سنہری کرنیں جھانک کر اندر دیکھنے کی سعی کر رہی تھیں۔ ان کی توجہ زیبا اور اس کے سامنے بیٹھے نفوس پہ تھی جس کے چہرے پہ خوف اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ شایان سر کو پتہ چل گیا تو؟ رابعہ نے مدھم اور خوف سے بھری آواز میں پوچھا تو زیبا نے ایسے ہاتھ جھلایا جیسے اسے رابعہ کی بات پسند نہ آئی ہو۔ وہ باہر گیا ہوا ہے، اسے کچھ کام تھا، یہ کہہ کر اس نے گہرا سانس بھرا، پھر اس کی ہرنی سی آنکھیں رابعہ پہ جم گئیں۔ تمہاری کارکردگی انتہائی بری تھی، تم نے مجھے بے حد مایوس کر دیا، زیبا نے افسوس سے کہا۔ رابعہ نے سر نہ میں ہلایا۔ وہ صفائی دینا چاہتی تھی۔ میں نے وہی سب کیا تھا جو آپ نے مجھے کہا تھا، لیکن ہمارے کام میں ردھم نہیں تھی، پر وہ آ گئی۔ مجھے لگا اب کھیل اور بھی آسان ہو گیا، لیکن وہ لڑکی بہت تیز ہے، اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ اس پہ توجہ تو دور کی بات ہے، اس نے جو میرا حال کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ رابعہ پہ جیسے ایک بار پھر وہی پانی آ گیا تھا۔ زیبا نے گہرا سانس بھرا۔ اور پھر تمہیں راغب کے گارڈز نے اٹھا کے شہر سے بہت دور پھینک دیا۔ رابعہ نے بے چارگی سے سر ہلایا تھا۔ زیبا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت نائٹ گاؤن میں تھی جس کا گہرا گلا کاندھوں سے جھور رہا تھا۔ اطراف سے گاؤن کو تھام کر وہ رابعہ کے پیچھے آ گئی۔ اس کی آنکھوں نے رنگ بدلا، اس میں تپش ابھری، پھر وہ سخت سرد لہجے میں بولی، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے رابعہ، تم اب کبھی مجھے دکھائی مت دینا، میں اس معاملے کو اب خود دیکھ لوں گی، میں جانتی ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ رابعہ اس کی بات پر تیزی سے اٹھی۔ اس نے پلٹ کر زیبا کو دیکھا۔ نہیں پلیز میم، میں اگلی بار اس سے بہتر کوشش کروں گی پلیز، اس نے منت کی۔ زیبا زبردستی سا مسکرائی۔ میں اپنا وقت تمہاری کوششوں کی نظر نہیں کر سکتی، تم اب جا سکتی ہو۔ رابعہ کچھ کہتی کہ زیبا نے ملازم کو آواز دی، میرے لیے کمرے میں کافی لاؤ۔ وہ کہہ کر رابعہ کی منتوں کو مکمل نظر انداز کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو رابعہ کے چہرے پر تاریکی پھیل گئی۔ اسے اس کام کی بہت بڑی رقم ملنی تھی، لیکن اب اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے زیبا کے رحم و کرم پر تھی، لیکن اب اسے کوئی نوکری دیکھنی تھی جس سے اس کا گزر بسر ہو سکے۔ لمحوں میں اس پہ بوجھ سوار ہو گیا تھا۔ وہ باہری قدموں سے راہداری کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتی کرنیں تجاوز کرتی پورے بنگلے میں سنہری چمک پیدا کرتی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ کچن میں سے کافی بینز کی خوشبو اٹھتی کرنوں میں گھر رہی تھی۔ کمرے میں وہ کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی لان کی گھاس کو سنہرا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ سامنے چھوٹے میز پہ اس کا موبائل اور کافی پڑے تھے۔ فضا میں کافی کی خوشبو معلق تھی۔ وہ باہر کی طرف ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے گہرا سانس لے کر کافی کا مگ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ بھویں سکڑ کر اس نے موبائل اٹھایا۔ اسکرین کو دیکھ کر اس کا دل اچھلا تھا۔ اس نے تیزی سے میسج کھول کر پڑھا،
تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، یوں جیسے اس کے وجود سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس نے تیزی سے اسکرین پر انگلیاں چلائیں، بے چینی سے کھڑی ہوتی وہ کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ زیبا کی آواز میں اتنا اضطراب تھا کہ شاید ہی پہلے کبھی ہوگا۔ مجھے ابھی یہ خبر ملی تھی، یہ سچ ہے۔ زیبا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا۔ اس نے بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کرنی چاہی۔ بیڈ اس سے چند قدموں کے فاصلے پہ تھا، لیکن اب اس میں چلنے کی سخت باقی نہیں تھی۔ تاش کے پتوں کا محل اب ہوا کے دوش پہ تھا اور طوفان آنے والا تھا۔ زیبا وہیں فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ سر شبیر کے آفس میں اس وقت گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شایان ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کالے آفس سوٹ میں ملبوس وہ بے حد پرکشش لگتا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکے گلابی بھرے بھرے لب آپس میں پیوست تھے۔ سر شبیر کی باتوں کو وہ توجہ سے سن رہا تھا۔ میں نے نمل کی اسکالرشپ کے سارے انتظام کر لیے ہیں۔ اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ کیا میں اسے اسکالرشپ کے بارے میں بتا دوں؟ شایان نے دھیرے سے سر کو جنبش دی اور بولا، جی آپ اسے اس بارے میں بتا دیں، لیکن خیال رکھیے گا کہ اسے یہ نہ پتہ چلے کہ یہ اسکالرشپ اسے میں دے رہا ہوں، ورنہ وہ کبھی بھی اس اسکالرشپ کے لیے نہیں مانے گی۔ سر شبیر اس کی بات پر چند پل خاموش ہوئے، پھر انہوں نے جانچتی نگاہوں سے شایان کو دیکھتے ہوئے وہی سوال کیا جو انہوں نے اپنے گھر کی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس سے کیا تھا۔ وہ تمہاری کیا لگتی ہے شایان؟ اور شایان کے پاس بس اسی بات کا جواب نہیں تھا۔ اس کے دل میں اس سوال سے ہلچل ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی کسی پر بھی اپنے جذبات کو عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے محتاط انداز میں اپنی طرف سے سر شبیر کو ایک کہانی سنا دی۔ وہ میرے ہوٹل میں میری پرسنل سیکرٹری کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس لڑکی کا رجحان فلاحی کاموں کی طرف بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنی تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ یتیم خانے میں بچوں کی پرورش پر لگا رہی ہے۔ بہت ہی خوددار لڑکی ہے۔ مجھے جب اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے اس کی مدد کرنا چاہی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر اس کے یونیورسٹی کے اخراجات کم ہو جائیں تو وہ اپنے اس فلاحی شوق کو اور بہتر طریقے سے پورا کر سکے گی۔ تبھی میں یہ سب کہہ رہا ہوں۔ اس نے بات کے اختتام میں دھیرے سے شانے اچکائے اور مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ آنکھوں کو بار بار ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں یہ خوف تھا کہ سر شبیر اس کی آنکھوں میں جھلکتی نمل کے لیے پسندیدگی نہ دیکھ لیں، اسی لیے وہ ان سے نگاہیں ملانے سے کترا رہا تھا۔ سر شبیر نے اس کی بات کو مکمل سننے کے بعد داد دینے والے انداز میں شایان کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے مضبوط ہاتھ کو تھاما اور رسان سے بولے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم یہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہو۔ وہ لڑکی سچ میں بہت اچھی ہے، گریڈز بھی اچھے ہیں، وہ سچ میں اسکالرشپ ڈیزرو کرتی ہے۔ اب تم اس کی پڑھائی کے اخراجات اٹھا لو گے تو وہ بہت کچھ کر سکے گی۔ شایان جوابی مسکرایا اور پھر اجازت لے کر وہ ان کے سامنے سے اٹھ گیا۔ اب میں چلتا ہوں، باقی کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ سر شبیر نے مسکرا کر سر ہلایا تو شایان ان کے کیبن سے نکل گیا۔ نمل لیکچر لے کر ابھی کلاس روم سے باہر نکلی ہی تھی جب اسے ایک لڑکی نے روک کر سر شبیر کا پیغام دیا۔ اس نے کچھ حیرانی سے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر لڑکی نے لا علمی سے شانے اچکائے اور بولی، یہ تو تمہیں ان کے دفتر میں جا کر ہی پتہ چلے گا، مجھے تو بس یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہیں ان کا پیغام دے دوں۔ نمل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اپنے تمام تر پچھلے دنوں کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی جس کی شکایت سر شبیر تک چلی گئی اور وہ اسے اسی لیے بلا رہے ہوں گے۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھتی سر شبیر کے دفتر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے دفتر کے دروازے کے پاس پہنچ کر نمل نے گہرا سانس لیا اور پھر دروازے پر دستک دی۔
تو وہ اندر سے مصروف سے انداز میں گویا ہوئے، آ جاؤ۔ نمل نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ سر شبیر نے چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑی نمل کو دیکھا تو وہ شفیق سے انداز میں مسکرا دیا۔ آؤ نمل، اندر آؤ۔ نمل بھی جوابی زبردستی سا مسکراتی ہوئی قدم اٹھاتی میز کے پاس آ گئی۔ سر شبیر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سر شبیر اپنے سامنے رکھی فائل میں ایک بار پھر سے مصروف ہو گئے تھے۔ نمل اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ پھر سر شبیر نے اس کی جانب دیکھ کر کہا، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ نمل کی آنکھوں میں حیرانی کا تاثر ابھرا۔ کیسی خوشخبری؟ اس کے سوال پر سر شبیر نے اپنے سامنے موجود فائل کو اس کی طرف گھما دیا اور پھر بولے، تمہیں یونیورسٹی کے ٹرسٹی کی طرف سے اسکالرشپ دی جا رہی ہے۔ نمل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے متعجب نگاہوں سے سر شبیر کی جانب دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ ہر سال یونیورسٹی کے ٹرسٹی کو نئے بیچ کے کچھ اسٹوڈنٹ کی پروفائلز بھیجی جاتی ہیں، جن میں سے وہ اچھی کارکردگی والے طلباء کو تعلیمی امداد فراہم کرتے ہیں۔ اب سے تمہاری پڑھائی کے تمام اخراجات یونیورسٹی کے ٹرسٹی اٹھائیں گے۔ تم نے کسی بھی طرح کی کوئی فیس پے نہیں کرنی۔ تمہاری پینسل تک کا خرچہ یونیورسٹی پے کرے گی۔ نمل کو یوں لگا جیسے اس کا سانس اس کے سینے میں اٹک گیا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کچھ یوں بن مانگے ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ خوشی کے شدید جذبے کے زیر اثر کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے سر شبیر کا شکریہ ادا کرے۔ اس نے آنکھوں کو اپنے دوپٹے کے پلو سے رگڑا اور پھر کرسی سے کھڑے ہو کر وہ تشکر امیز لہجے میں گویا ہوئی، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ کیا میں یونیورسٹی کے ٹرسٹی سے مل کر ان کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں؟ سر شبیر اس سوال کے لیے تیار تھے، اسی لیے انہوں نے نرمی سے انکار کر دیا۔ بیٹا، یہ کام بہت مشکل ہے۔ وہ خاص مصروف انسان ہیں، اسی لیے ان سے ملنا آسان نہیں ہے، لیکن میں تمہارا شکریہ ان تک پہنچا دوں گا۔ اب تم بے فکر ہو کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اب سے تمہارا سارا خرچہ یونیورسٹی اٹھایا کرے گی۔ نمل نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا، اپنی آنکھوں کو رگڑا اور پھر وہ ان کے کیبن سے نکل گئی۔ باہر یونیورسٹی کے باغیچے میں، جس میں گھاس دور دور تک پھیلی تھی اور چاروں طرف درخت لگا ہوا سے لہلہا رہے تھے، سورج نمل کے سر پر چمکتا خوش بختی کی علامت بنا ہوا تھا۔ نمل نے بائیں پھیلا کر گہرے گہرے سانس بھرے۔ اس نے پہلی بار اتنی آزادی سے سانس لیا تھا۔ پچھلے دن کی تمام باتوں کو وہ بھول چکی تھی۔ یہ خوشی اتنی بڑی تھی کہ وہ سب کچھ، ہر پریشانی، ہر دکھ بھول جانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں اور یونیورسٹی کے ٹرسٹی کے لیے بار بار اس کے لبوں سے دعائیں نکل رہی تھیں، اور دور اپنے بنگلے میں موجود شایان، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی واپس لوٹا تھا، کمرے میں بیٹھا سر شبیر کی کال وصول کر رہا تھا، جس میں وہ نمل کی خوشی اور اس کا شکریہ بتا رہے تھے۔ شایان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بھی کل والا واقعہ بھول گیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں بھولا تھا کہ نمل صرف اس کی ہے اور وہ اسے کسی اور کے ساتھ کسی صورت بانٹ نہیں سکتا۔ نمل یونیورسٹی سے سیدھی اپنے ہاسٹل آ گئی تھی۔ اس کا آج یتیم خانے جانے کا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ آج ہوٹل جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے شایان کو میسج کر دیا تھا۔ وہ ابھی میسج کر کے واش روم میں فریش ہونے کے لیے گئی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو موبائل اسکرین پر شایان کا جواب آیا ہوا تھا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے صاف کرتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھایا اور شایان کا میسج پڑھنے لگی۔ نمل نے اسے میسج بھیجا تھا کہ وہ آج اور شاید اگلے کچھ دن ہوٹل نہیں آئے گی کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جواب میں شایان سے اسی بات کی توقع کر رہی تھی کہ وہ صرف انکار کر دے گا۔ لیکن جو جواب اس کا آیا ہوا تھا اسے پڑھ کر نمل کو حیرانی ہوئی۔ وہ نمل سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور اس کے میسج سے ہی اس کی بے چینی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے مس نمل؟ نمل ابھی اس سوال کا جواب سوچتی کہ اس کے موبائل پر
شایان کی کال آنے لگی۔ اس نے پہلے تو کال اٹھائی ہی نہیں، وہ ایک دم سے کانپ گئی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ لیکن جب کال مسلسل آتی رہی تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو کرنی پڑی۔ فون کو کان سے لگاتے ہی اسے دوسری جانب سے شایان کی آواز سنائی دی۔ کیسی ہیں آپ مس نمل؟ نمل چند پل خاموش رہی، پھر اس نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں۔ اتنا کہہ کر رکی۔ اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور پھر وہ بولی، مطلب میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور شاید مجھے بخار بھی ہو گیا ہے، اسی لیے میں کچھ دن ہوٹل نہیں آ سکوں گی۔ شایان نے اس کی مکمل بات سننے کے بعد فوراً کہا، آپ نے ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ نمل نے اس کے سوال پر بھویں سکیڑ لی۔ نہیں، میں ابھی تو ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ دوسری جانب سے شایان ناراضگی سے گویا ہوا، آپ اتنی لاپرواہ کیوں ہیں؟ آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں اتنی فکر تھی کہ نمل کا اچنبھے سے منہ کھل گیا۔ میں یونیورسٹی سے سیدھی ہاسٹل آ گئی تھی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جا سکوں، اور ویسے بھی گھر میں دوائی رکھی ہوئی ہے، میں وہی کھا لوں گی۔ اس کی بات پر دوسری جانب موجود شایان جس انداز میں بولا اس میں ایک عجیب سا احساس تھا، یوں جیسے وہ نمل پر حق جتا رہا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے ہی آپ کوئی بھی دوائی کھا لیں گی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اگر آپ کی طبیعت اتنی ہی خراب ہے تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کی بات پر نمل ایسے جھٹکے سے کھڑی ہوئی جیسے شایان اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہو۔ نہیں نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے بس ابھی کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ دوسری جانب خاموشی چھائی۔ وہ چند لمحوں بعد بولا، چلیں ٹھیک ہے، لیکن لاپرواہی مت کیجیے گا، آپ آرام کریں۔ اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی، اور نمل کھلے منہ اور حیران بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھا اور پھر آنکھیں موند کر شایان کی پریشان آواز کو دوبارہ سے محسوس کرنے لگی۔ پھر اس نے جھرجھری لی، مجھے اس بندے سے بچ کر رہنا ہوگا، اس کے دماغ میں ضرور کچھ اور چل رہا ہوگا، یہ پہلے میری فکر کرتا ہے، پھر مجھے کسی بہت بڑے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ اب کی بار میں اس کی چال میں نہیں آؤں گی، یہ آدمی بہت تیز ہے، مجھے اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ اس نے زیر لب ایسے کہا جیسے کوئی ڈیٹیکٹیو ہو اور اس کے ہاتھ کوئی بہت بڑا راز آ گیا ہو۔ ابھی وہ مزید شایان کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اس کا موبائل دوبارہ بجا۔ اس نے کانپ کر موبائل کو دیکھا، اسے لگا تھا کال شایان کی ہوگی، لیکن موبائل اسکرین پر دیا کا نام جگمگا رہا تھا، اور نمل کے اعصاب پھر سے تھکن کا شکار ہو گئے۔ اب وہ دیا کو کیا جواب دے گی؟ رات کراچی شہر پر گہری ہو گئی۔ راغب ابھی آفس سے آیا تھا۔ ردھم اس کا نیچے لاؤنج میں ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ صوفے سے کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ راغب نے اپنے ہاتھ میں موجود کوٹ کو صوفے پر رکھا اور اس کے گرد باہیں حائل کرنے کے بعد اس نے ردھم کے ماتھے پر لب رکھے۔ طبیعت کیسی ہے میری جان؟ ردھم نے مسکرا کر چہرہ اوپر کیا، اس کی ٹھوڑی راغب کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ راغب کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی، میں ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم حیدرآباد کب جا رہے ہیں؟ راغب نے گہرا سانس لیا، اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے وہ گمبھیر آواز میں گویا ہوا، ہم وہاں پرسوں جائیں گے۔ ابھی میں گھر کی تھوڑی بہت مرمت وغیرہ کروا رہا ہوں، وہاں پر اے سی جیسی آسائشیں نہیں ہیں، ایک بار وہ ساری چیزیں ہو جائیں پھر ہم وہاں چلیں گے۔ ردھم نے سر نفی میں ہلایا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس مجھے وہاں لے چلیں۔ راغب نے دھیرے سے سر جھٹکا، تمہیں بے شک ضرورت نہ ہو، لیکن مجھے ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیبی کی مما کو وہاں جا کر کوئی پریشانی نہ ہو، اسی لیے ہم پرسوں جائیں گے، تھوڑے بہت کام ہو جائیں پھر چلیں گے وہاں۔ ردھم نے گہرا سانس بھرا تھا۔ راغب اسے اپنے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔
اس کا بازو ابھی بھی ردھم کے گرد حائل تھا۔ تم کل میرے ساتھ چلنا، تھوڑی بہت شاپنگ بھی کر لینا اور میں کچھ سامان کی لسٹ دوں گا، تم وہ بھی خرید لینا۔ ردھم نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیسی لسٹ؟ راغب چند پل خاموشی سے ردھم کو دیکھتا رہا، پھر وہ بولا، وہاں میرے کچھ رشتے دار ہیں، ان کے لیے تحفے وغیرہ لے لینا۔ ایک عرصہ ہوا ان لوگوں سے ملے ہوئے، پتہ نہیں اب وہ مجھے قبول کریں گے بھی یا نہیں، پر تم پھر بھی تحفے لے لینا۔ میں خود ان کے گھر جاؤں گا، تم مت جانا، پتہ نہیں وہ کیا کچھ کہیں گے۔ میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن تم سے برداشت نہیں ہوگا، اسی لیے تم گھر رہنا۔ میں خود ان سے مل کر آؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر ان کا دل بدل جائے۔ ردھم راغب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جس میں اداسی کی گہری چھاپ تھی اور اس کے لہجے میں ماضی کی اذیت چھپی ہوئی تھی۔ ردھم اس بات کے جواب میں کچھ بھی نہ بول سکی، وہ بس خاموشی سے راغب کو دیکھتی رہی۔ دیوار کے پار کوئی مسلسل ہتھوڑے سے ٹھک ٹھک کر رہا تھا، اور اب یہ آواز اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے ضبط کر کے بیٹھی تھی، لیکن اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھی، اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اسے اپنے گرد لپیٹ کر سر پر اوڑھا، اور جیسے ہی وہ پلٹی تو اماں نے اسے آواز دی، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ پلٹی، اس نے سخت برہم نگاہوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، یہ آواز میرے سر میں لگ رہی ہے۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے ان لوگوں نے؟ صبح سے ٹھک ٹھک لگا رکھی ہے، میرا سر درد سے پھٹنے کو ہو رہا ہے۔ یہ تو شاید آج ہی سارا کام کر کے دفع ہوں گے یہاں سے، لیکن میں انہیں اور برداشت نہیں کر سکتی، وہ کہہ کر دوبارہ داخلی دروازے کی جانب بڑھنے لگی کہ اماں نے کراہتے ہوئے کہا، وہ اس کا گھر ہے ماہ رخ، ایک نہ ایک دن تو اس نے واپس آنا ہی تھا، اس شور اور اسے برداشت کرنے کی عادت ڈال لو۔ نہ جانے وہ یہاں کتنے دن رکے گا، تیاریوں سے تو لگتا ہے کافی دن رکے گا۔ میں نے دیکھا تھا اے سی وغیرہ لگوا رہا ہے، سارے گھر کی مرمت کروائی ہے، لوگ صبح سے کام میں لگے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے اب کی بار وہ مستقل یہاں رہنے آ رہا ہے۔ ماہ رخ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی، پھر وہ بے بسی سے پلٹی، اس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دیتی تھی۔ اگر وہ یہاں رہے گا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی۔ اماں نے اسے حیرانی سے دیکھا، تم کہاں جاؤ گی؟ وہ خود کو رونے سے باز رکھتے ہوئے گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، کہیں بھی چلی جاؤں گی، اپنے سسرال لوٹ جاؤں گی، کچھ دن کی ہی بات ہے، وہ یہاں زیادہ دن نہیں رکے گا، لیکن جتنے بھی دن رکے گا وہ ہمارے گھر آنے کی پوری کوشش کرے گا، اور میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی۔ اماں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کرہاتی ہوئی اٹھیں، آج کل ان کے گھٹنوں میں بڑا درد رہتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ماہ رخ کے مقابل آئیں اور ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ اب اسے معاف کر دو ماہ رخ، زمانے بیت گئے اس بات کو، کیوں اس کے لیے دل میں نفرت پال کر بیٹھی ہو؟ ماہ رخ نے اماں کو تڑپ کر دیکھا، اماں میرے دل میں اس کے لیے کبھی نفرت نہیں تھی، اور معافی کیسی؟ میں اسے معاف کرنے والی کون ہوتی؟ بس میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، جب دیکھتی ہوں تو مجھے بہت کچھ یاد آتا ہے، اور اب میں وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتی، اس سے میری تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس نے رخ موڑ کر یہ بات کہی تھی، اماں نے اس کے وجود کو بے بسی سے دیکھا۔ اب تو تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تم زندگی میں بہت آگے نکل آئی ہو، وہ سب بہت پیچھے رہ گیا ہے ماہ رخ۔ ماہ رخ کی اب کی بار آواز رند گئی تھی، اماں وہ سب پیچھے نہیں رہا، میں نے جب پلٹ کر دیکھا وہ میرے بہت قریب کھڑا تھا، وہ ماضی ہمیشہ میرا تعاقب کرتا رہا، میں کبھی کھل کر جی نہیں سکی، میں کبھی کھل کر ہنس نہیں سکی، وہ سب میرے ساتھ ساتھ تھا، اور وہ آج بھی میرے ساتھ ہے، میری تکلیف ویسی کی ویسی ہے، میں نے اسے اتنا چاہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی، میری تڑپ اس کے لیے ایسی تھی جیسی کسی مرتے ہوئے شخص کی آخری سانسوں کو لے کر ہوتی ہے، میں اسے اس طرح مانگتی تھی
جیسے وہ میری زندگی کی بقا کا واحد ذریعہ ہو۔ اتنے سال بیت گئے، اتنی طریقوں سے خود کو سمجھا لیا، لیکن میں وہیں کی وہیں ہوں۔ میں عجیب سی راہ پر ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے لڑوں، اسے اتنی باتیں سناؤں، اسے بتاؤں کہ میں نے اس کی وجہ سے کیا کچھ برداشت کیا، اسے بد دعائیں دوں، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ سب میں کیسے کروں۔ ایک عرصہ ہوا اسے دیکھے ہوئے، وہ جب بھی یہاں آیا میں یہاں سے چلی جاتی تھی۔ میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا، مجھے لگتا تھا کہ میں اسے نہیں دیکھوں گی تو بھول جاؤں گی، لیکن اماں، اس کا ایک ایک نقش میری آنکھوں میں ہے، میں اسے بھول نہیں سکی۔ ماہ رخ نے یہ کہنے کے بعد اپنی آنکھوں کو رگڑا اور پھر وہ دوبارہ بوجھل قدموں کے ساتھ چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی، دیوار سے کمر ٹکا لی اور آنکھوں کو موند لیا۔ ہتھوڑا پھر سے دیوار کو ضرب لگانے لگا تھا، اس کی ٹھک ٹھک ماہ رخ کے سر سے ٹکرا رہی تھی اور وہ مدھم مدھم سانسیں لیتی اپنے آپ کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ جاری ہے۔